دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بدبخت اور سرکش قوم کوئی نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، حالانکہ یہ پیغمبر کرام نہ کسی کو ستاتے تھے اور نہ ہی کسی کی مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو فلاح کی باتیں بتاتے اور اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور سخت عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے اور اللہ کی طرف راغب کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پائی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوگی۔ آج ہم اس ویڈیو میں انہی مظلوم انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے واقعے بارے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ اگر اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی دربار میں بہت التجائیں اور دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تم کو ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نبی نہیں ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا۔ وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں خالہ بہنیں تھیں اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں رشتہ دار تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی تو آپ کی زبان بند ہو گئی۔ پھر آپ اپنے محراب سے نکلے اور خوشی کے ساتھ لوگوں کو یہ خوشخبری اشاروں کی زبان میں سمجھائی۔ ایک دفعہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس گئیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ آپ کے پیٹ والے بچے کو سجدہ کرے گا، مطلب کہ وہ تعظیم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یحییٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اولاد آدم میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو یا اس نے کوئی خطا کا ارادہ نہ کیا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پاکیزہ خلقت والا اور عیبوں اور برائیوں سے پاک و صاف پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کے تقوی سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے لیے استغفار کریں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ آپ میرے لیے استغفار کریں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ ہی مجھ سے بہتر ہیں کیونکہ میں نے خود آپ پر سلامتی کی تھی اور آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا ہے۔ حضرت یحییٰ سردار اور صالحین میں سے تھے اور پیغمبر بھی تھے اور وہ عورتوں سے بہت دور رہتے تھے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک عورت سے ٹکراؤ ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا آج آپ سے ایک ایسی خطا ہو گئی ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ کبھی معاف نہ ہوگی۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ ایک عورت سے ٹکرا گئے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، آپ کا بدن تو میرے ساتھ ہے اور روح کہیں اور۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ عرش کے ساتھ معلق ہے اور اگر میرا دل جبرائیل علیہ السلام پر ہی مطمئن ہو جاتا تو میں اللہ تعالیٰ کو پلک جھپکنے کی جتنا بھی نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے تھے جبکہ یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس پہنا کرتے تھے اور دونوں کے پاس دینار یا درہم کوئی نہ ہوتے تھے اور نہ کوئی غلام اور نہ ہی کوئی باندی۔ جہاں جاتے وہیں ٹھہر جاتے
جہاں رات ہوتی وہاں بسر کر لیتے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحتیں کرتے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں طاقت نہیں رکھتا کہ غصہ نہ کروں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مال کے دھوکے میں نہ پڑنا۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر پوری طرح عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بیت المقدس میں سب کو بلایا۔ پھر جب مسجد لوگوں سے بھر گئی تو سب کو ان 5 باتوں کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، نماز پڑھو، روزے کا حکم دیا، صدقہ دیا کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کا کثرت سے حکم فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اکثر لوگوں سے جدا رہتے تھے اور جنگل و بیابان سے ان کو محبت تھی۔ جب ان کو کبھی بھوک لگتی تو وہ درختوں کے پتے کھا لیتے اور پھر نہر سے جا کر پانی نوش کر لیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کثرت سے روا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے رخسار پر آنسو کی وجہ سے گھڑے پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کھانا اکثر سبز گھاس ہوا کرتی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں 2 روایتیں بہت مشہور ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق دمشق کے بادشاہ نے اپنی کسی محرم سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ایسی عورت تھی جس سے شادی کرنا حلال نہیں تھا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا۔ تو یہ بات اور رکاوٹ عورت کے دل میں کھٹکتی رہی اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی۔ دوسری روایت ہے کہ بادشاہ کی بیوی کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھے، سب سے حسین اور خوبصورت روشن چہرے والے تھے اور عورتوں کی ان کو بالکل بھی خواہش نہ تھی۔ بادشاہ کی عورت بدکار تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت رکھی اور وہ باز رہے اور عورت کو بالکل انکار کر دیا۔ تو اس عورت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف دل میں کینہ پاڑ لیا، مگر دونوں روایت کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ عورت نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون مانگا۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ اور سوال کرو۔ عورت نے کہا نہیں، بس یہی چاہیے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا چل وہ تیرے لیے ہوا۔ پھر بادشاہ نے اپنے جلاد کو حضرت یحییٰ کے پاس بھیجا۔ آپ محراب میں نماز ادا کر رہے تھے تو خبیث جلاد نے ایک تشلے میں ان کو ذبح کر دیا۔ قاتل نے آپ کا سر مبارک لا کر عورت کے سامنے رکھ دیا جس سے اب تک خون بہہ رہا تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک تب بھی یہی بول رہا تھا کہ تیرے لیے یہ نکاح کرنا درست نہیں۔ اس بےغیرت عورت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل اپنی ماں کے کہنے پر کروایا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی اس عورت کو ملامت کرتا رہا، تو وہ سر کو تشلے میں رکھ کر اپنی ماں کے پاس لے آئی اور سر اقدس کو اس بےغیرت ماں کے سامنے رکھ دیا۔ تب زمین نے اس عورت کی ماں کو قدموں تک نگل لیا، پھر سینے تک۔ اس کی ماں چیخو پکار کرتی رہی۔ تب اس کی ماں نے کہا کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تاکہ سر باقی بچ جائے۔ پھر اس کی ماں کے سر کو تن سے الگ کر دیا گیا۔ تب زمین نے اس کے نگلے ہوئے کمینے جسم کو بھی باہر نکال دیا، اور پھر اسی وقت باقی تمام لوگ بھی گھر والے زندہ زمین میں دھس گئے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور آپ کے سر سے گرے ہوئے خون نے زمین پر جوش مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس خون کو دبانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ دبنے میں ہی نہ آتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عذاب کا فیصلہ کر لیا اور روم کے بادشاہ نے یہودیہ پر حملہ کر دیا۔ اور اس بادشاہ نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا ہم یہودیوں کو قتل عام کرتے رہیں گے، اور ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔